عطا کر دنیا قبا میں خیر و برکت ہم کو، ہو راضی تو سدا ہم سے، سکون دل ہمیں بھی دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم حاضر ہیں ایک نئے سلسلے میں۔ اس سلسلے کا نام ہے خیر و برکت کے اسباب۔ خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ خیر و برکت کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے۔ صرف مال ہونے کو خیر و برکت نہیں کہتے، صرف تندرستی ہونے کو خیر و برکت نہیں کہتے، صرف صحت مند ہونے کو خیر و برکت نہیں کہتے، صرف اولاد ہونے کو خیر و برکت نہیں کہتے۔ خیر و برکت بہت ساری چیزوں سے مل کر بننے والی ایک کیفیت کا نام ہے، جس کے اندر انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، انسان کی حاجتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، انسان عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ خیر و برکت کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک طرف وہ اسباب ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایک طرف وہ اسباب ہیں کہ در حقیقت جن کے اندر ہمیں خیر و برکت چھپی ہوئی ملتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے لوگ مال کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور مال حاصل کرنے کے جو رسمی ذرائع ہیں وہ ان کے پیچھے اس لیے فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ذرائع سے انہیں مال حاصل ہوگا، جبکہ خیر و برکت کس چیز میں ہے ہم نہیں جانتے۔ علم کا سب سے اولین ذریعہ ہے قرآن و حدیث، اس لیے کہ ان کی بنیاد وحی پر ہے۔ قرآن وحی الہی ہے، اسی طریقے سے حدیث پاک بھی وحی ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو اگر قرآن و حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے کن کن چیزوں کے اندر ہمارے لیے برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں، قرآن پاک نے کیا فرمایا ہے کہ برکتیں کس چیز کے اندر ہے، تو یقینی طور پر ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے برکتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق برکت ہونے کا فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت نہ ہو؟ اپنے سلسلے کے اندر ہم بیان کریں گے ان اسباب کو کہ جس کے اندر قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ ان کاموں کے اندر برکتیں ہیں۔ ان اسباب کو ہم پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ان چیزوں کا جائزہ لیں گے جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت کے اسباب کے طور پر جو امور بیان کیے ہیں۔ آج کے سلسلے کا عنوان ہے تقوی اور توکل، خیر و برکت کے اسباب ہیں۔ آج کے سلسلے میں ہم تقوی اور توکل پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حوالے سے کیا فرمایا، ان سے کس طرح برکت ہوتی ہے، اور احادیث مبارکہ میں ان کے حوالے سے کیا فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم شعیب کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو آسمان کی جو برکتیں ہیں، زمین کی جو برکتیں ہیں، وہ ان پر کھول دی جاتی۔ پتہ ہی چلا کہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان سے برکتیں نازل فرماتا ہے۔ بارش کا آنا، ہواؤں کا چلنا، ہواؤں میں معتدل نمی کا برقرار رہنا، سردی کا ایک حد سے آگے نہ جانا، گرمی کا ایک حد سے آگے نہ جانا، معاشرے کی ضرورتیں پوری ہونا، معاشرے میں امن ہونا، معاشرے میں سکون ہونا، معاشرے کے اندر بربریت کا نہ ہونا، معاشرے کے لوگوں کا اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا، نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اجتماعی برکت میں شمار ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انفرادی برکت میں شمار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کا عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، کسی انسان کا ایسی زندگی گزارنا کسی کا محتاج نہ ہوتا ہو، کسی انسان کا ایسی زندگی گزارنا کہ وہ
اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہو، اپنی ذہنی طور پر وہ خوش ہو، جسمانی طور پر وہ خوش ہو، کسی قسم کی محتاجی کا شکار نہ ہو، تو برکت کے کئی زاویے ہیں۔ ایک اجتماعی برکت ہے جو ہمارے معاشرے کو حاصل ہوتی ہے، ایک انفرادی برکت ہے جو ہمیں انفرادی طور پر حاصل ہوتی ہے، ایک ہمارے گھرانوں میں پائے جانے والی برکتیں ہیں۔ تو یقینی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تمام ہی قسم کی برکتوں کو شامل ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، یا کوئی معاشرہ تقوی اختیار کرتا ہے، یا کوئی گھرانہ تقوی اختیار کرتا ہے، تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں سے ایسے حضرات پر، ایسے افراد پر برکتیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کس طرح کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے، بلکہ پہلے ایک آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ترجمہ کنز ایمان، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تنگ گلی میں کھڑا نہیں ہوتا، اس کے لیے غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں، اور جو وہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سبیل پیدا فرماتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کس طرح راستے نکلیں گے، من شبہات الدنیا، دنیا کے دشواریوں سے نکلے گا، ومن غمرات الموت، اللہ سے ڈرنے والا موت کی جو سختیاں ہیں اس سے سکون سے نکلے گا، وشدائد یوم القیامہ، اور قیامت کی جو سختیاں ہیں ان سے نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے حوالے سے کیا کیا برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام واحدی لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، یُسَهِّلُ عَلَيْهِ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آسانی پیدا فرما دیتا ہے اور آخرت میں بھی آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 72، ثم ننجی الذین اتقوا، پھر نجات دیں گے ان لوگوں کو جو صاحب تقوی ہوں گے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تو تیرے رب کے یہاں متقین کے لیے ہے، یعنی متقین اس دن جیت جائیں گے، سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، قرار میں ہوں گے، یہ یقینی طور پر ان کے لیے آخرت کی برکت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی اہل تقی کے اعمال قبول فرماتا ہے، مقبول فرماتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتخذوا تقوی اللہ تجارہ، اے لوگو اللہ کے تقوی کو، اللہ سے ڈرنے کو، پرہیزگاری کو اپنا پیشہ بنا لو، یعنی اسے اوڑھ لو، بچھونا بنا لو۔ یاتکم الرزق، جب تم ایسا کرو گے رزق کے دروازے کشادے ہو جائیں گے، رزق کے دروازے کشادہ ہو جائیں گے، بلا بداعۃ ولا تجارۃ، اور تمہارے محنت سے زیادہ رزق ملے گا، کوشش سے زیادہ رزق ملے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کشادہ فرما دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ البرکۃ فی الرزق، یعنی اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دے گا، ایسی جگہ سے دے گا اس کا گمان بھی نہ ہوگا، یعنی اس قدر دے گا اور اس جگہ سے دے گا کہ جو اس کے گمان سے باہر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، من اتق اللہ احاب اللہ منہ کل شیء، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی ہیبت اور اس شخص کا رعب ہر چیز میں ڈال دیتا ہے، یعنی اسے ایک اعتماد حاصل ہوتا ہے،
لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، جہاں جاتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور کاروبار دنیا کے اندر اعتماد ایک بہت ہی اہم عنصر ہوتا ہے۔ فرمایا گیا من لم یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، احابہ اللہ من کل شیء، اس کے دل میں ہر چیز کا ڈر ڈال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر یہ سب چیزوں سے ڈرتا ہے اور اس کا خوف سب چیزوں کے حوالے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے قراری بڑھتی ہے، اس کا سکون جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اسے جو ہے اس کے دل کی جو کیفیت ہے اس میں گھبراہٹ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف بندے کے دل میں قرار داخل کرتا ہے، سکون داخل کرتا ہے، اطمینان داخل کرتا ہے، وقار داخل کرتا ہے، اعتماد پیدا کرتا ہے، اور نہ جانے کتنی خیر و برکت لاتا ہے۔ ہماری زندگی میں عافیت رہے، خیر رہے، پریشانی نہ آئے، کیا کرنا چاہیے؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کان شیخ یدور فی المجالس یقول، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف مجالس میں جایا کرتے تھے، وہ یہی فرماتے رہتے تھے من سرہ ان تدوم لہ العافیہ، جسے عافیت چاہیے فلیتق اللہ، تو اللہ سے ڈرا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اس کا خوف رکھنا، حرام کاموں سے بچنا یقینی طور پر خیر و برکت لاتا ہے۔ تقوی کے مختلف درجے ہیں، اور تقووں کے ان درجوں میں سے جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ہے حرام کاموں سے بچنا۔ پھر اس کے بعد مختلف درجے ہیں۔ جو آدمی حرام کاموں سے بچتا ہے یقینی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا خیر ہی خیر پائے گا۔ تقوی کے بعد دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہے توکل۔ تقوی کے راہ میں چونکہ کچھ ہماری سوچیں، کچھ فکریں حائل ہوتی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہ حرام کام چھوڑ دیں گے، یہ حرام پیشہ چھوڑ دیں گے، یہ حرام ذریعہ آمدنی چھوڑ دیں گے، ہم کمائیں گے کہاں سے؟ تو لوگوں کا جو یہ کہنا ہے، یہ جو سوچ ہے کہ تقوی کی طرف اگر بڑھیں گے تو دشواریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دراصل جو وصف توکل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جو توکل ہوتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے۔ تو یوں تقوی اور توکل ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ حرام ذرائع پر تو اعتماد کر رہا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنے کی بات آتی ہے تو ڈگمگا جاتا ہے۔ اس کا جو ایمان ہے، اس کے اندر جو نورانیت پیدا ہوگی، جو تقویت پیدا ہوگی، وہ تقویت حقیقت میں تقوی سے پیدا ہوگی، نیکی اور پرہیزگاری سے پیدا ہوگی۔ تو نیکی اور پرہیزگاری کرنے والا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا توکل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق دے گا، رزق کے دروازے کشادہ فرما دے گا۔ کما یرزق الطیر، جس طریقے سے مولا کریم پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسن، بھوکے صبح کو گھونسلوں سے نکلتے ہیں، وتروح بطانن، پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں، صبح نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر ہی واپس آتے ہیں۔ تو علماء نے بیان کیا کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے۔ توکل گھر بیٹھ کر انتظار کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسباب اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید کا نام توکل ہے، کہ بندہ اسباب اختیار کرے، حرکت کرے، رزق کی کوشش کرے، اکتساب کی کوشش کرے، ذریعہ معاش کو اختیار کرے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر پیدا کرے گا، غیبی مدد فرمائے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں فرمائے گا۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام میں برکت فرماتا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انقطع الی اللہ، جو اپنی فکروں کو دنیا سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، کفاہ اللہ کل مؤنۃ، اللہ تعالیٰ اس کی ہر کام بنا دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ومن انقطع الی الدنیا، اور جو ہمتن دنیا ہی کی طرف متوجہ ہو جائے، وکلہ اللہ الیہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے دنیا ہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معجم اوسط میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، یروی ان اللہ تعالیٰ اوحیٰ الی بعض الانبیاء، کہ روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ لوگوں کو ایک خبر دے دی جائے، ان ربکم یقول، تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے، من تحول لی مما اکرہ الی ما احب، کہ جو شخص اس چیز کی طرف پھرے کہ جسے میں پسند کرتا ہوں، اس چیز کو چھوڑتے ہوئے جو مجھے ناپسند ہے، تحولت له مما یکرہ الی ما یحب، تو اسے جو دشواریاں ہیں، اس سے جو چیزیں ناپسند ہیں، یعنی وہ جن دشواریوں میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نکال کر اس شخص کو راحت میں داخل کر دیتا ہے، اور جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ بندے کی جو نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرما برداری ہے، وہ بندے کو خیر کی طرف لے آتی ہے، بندے کے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، بندے کو بہتری ملتی ہے، بندے کو سکون اور ایک قرار ملتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بہت بڑی پریشانی آ گئی تو یا سلاموں کا ختم کرا لیں گے، آیت کریمہ کا ختم کرا لیں گے، مختلف مواقع پر قرآن خوانی کا اہتمام کروا لیں گے، ختم قادریہ کا اہتمام کروا لیں گے۔ یقینی طور پر یہ سب چیزیں باعث برکت ہیں، لیکن جب تک زندگی کے اندر ٹن نہیں لے کر آئیں گے، موڑ نہیں لے کر آئیں گے، نیکیوں کی طرف میلان نہیں لے کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میلان نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ نہ ہو کہ جو دشوار زندگی ہے، یہ جو رسوائی کی زندگی ہے، یہ جو تنگی کی زندگی ہے، یہ جو پریشانی کی زندگی ہے، یہ جو محتاجی کی زندگی ہے، قدم قدم پہ جہاں دشواریاں ہیں، ایسی برقرار رہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو اہل تقیٰ گزرے ہیں، جو نیک اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں، ان کے پاس کہاں اتنے مال و اسباب ہوتے تھے، ان کے پاس کہاں اتنے راحتیں ہوتی تھی۔ اگر تقوی سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ خیر و برکت ہے کیا، پہلے یہ تو سمجھیے۔ صرف مال کا نام برکت نہیں ہے، سکون کا نام برکت ہے، عزت کا نام برکت ہے، قلیل پر راضی رہنے کا نام برکت ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس کثیر ہے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بڑھتا، بے چینی جاری رہتی ہے، حرص جاری رہتی ہے، روزانہ اس پریشانی میں سوتا ہے، کل کیا کروں گا اٹھ کے، اور کل کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ اور ایک طرف وہ آدمی ہے جس کے پاس تھوڑا مال ہے لیکن سکون کی نیند سوتا ہے، سکون کی زندگی گزارتا ہے، سکون اور عزت کے ساتھ جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ تو خیر و برکت کے اپنے معیارات ہیں، وہ معیارات نہیں ہیں جو ہم نے فرض کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بندہ بنائے۔ یقینی طور پر ہم جو فرما بردار بندہ بننے کی تمنا کر رہے ہیں، اے مولا کریم، فقط صرف تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جو دنیا کی پریشانیاں ہیں یہ تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، یقینی طور پر سب سے بڑی خیر، سب سے بڑی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی ہے۔ مولا کریم اپنی رضا مندی ہمیں عطا فرما، اپنا پسندیدہ بندہ بنا، اور اپنی نافرمانی والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا کر دنیا قبا میں خیر و برکتیں ہم کو، ہو راضی تو سدا ہم سے، سکون دل